وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، یہ ماہ شوال المکرم ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ دینی تعلیم، دینی طلبہ اور دینی مدارس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان میں طلبہ کے تعلیم کے حوالے سے انتظامات اور ان کی آمد ہوتی ہے. گویا کہ طلبہ کا جو تعلیمی سال ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں، دینی مدارس ہوتے ہیں، معاشرے میں ان اداروں کا کردار کیسا ہے؟ کیا یہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مدرسے بناتا ہے یا ان اداروں کا شرعی اعتبار سے کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر ان دینی اداروں کا کوئی وجود ہے؟ دینی تعلیم کے حصول کے لیے طلبہ جن مدارس کا رخ کرتے ہیں، کیا ان مدارس میں واقعتاً تعلیم ہوتی ہے یا کیا مقاصد ہیں؟ اس حوالے سے موجودہ معاشرے کی صورتحال، دینی مدارس، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگوں کی جو نظریں ہیں، لوگوں کی جو نگاہیں ہیں، لوگوں کے پاس جو معلومات ہے، وہ دنیا کے اندر جو چیزیں ظاہری نظر آتی ہیں صرف اس تک ہیں بس۔ لوگوں کو جو نظر آتا ہے لوگ اسی کی بات کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور جو آخرت کا معاملہ ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کا، جن لوگوں کی نظریں صرف دنیا پر ہیں، دنیا کی خوبصورتی اور اس کی رنگینی پر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ آخرت میں کیا چیز کام آنے والی ہے، آخرت میں کون سے کام آنے والے وہ نیک اعمال جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان لوگوں کی رسائی اس تک نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے بہت سارے ایسے کام، ایسے عمل، ایسی نیکیاں بتلائی ہیں کہ جن کا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی، اور اصل فائدہ آخرت کا ہی ہے۔ مگر وہ لوگ جو آخرت کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، بس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اسی کا چرچا ہوتا ہے۔ آخرت کی کوئی سوچ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں ہم اپنے موجودہ معاشرے کو، صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ معاشرے میں وہ ہوتے ہیں جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، وہ صرف کسی ایک خبر کو سن کر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خبر کسی شخص سے متعلق ہو، وہ کسی مسجد سے متعلق ہو، وہ کسی دینی ادارے سے متعلق ہو، لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہوتے، صرف ایک خبر سن کر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں، لیکن وہ سنی سنائی بات پر یقین کر کے اس کو جو پھیلاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ آخرت کے حساب و کتاب سے بالکل غافل ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے، اگر کوئی بات دین کی سنتے ہیں اس میں تحقیق ضروری ہے، کیا یہ بات قرآن میں ہے، احادیث میں ہے؟ اگر ہے تو ہم اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے، وہ کسی شخص کی بات ہو سکتی ہے۔ اب جو کسی شخص کی بات ہے اس کو اگر بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت آپ کر دیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہے جو سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والے، ان باتوں کو آگے بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی سوچ دینی مدارس کے کردار سے متعلق بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دینی مدارس کا نام سن کر الرجک ہوتے ہیں، ان کو دینی مدرسے اچھے نہیں لگتے۔ ہو سکتا ہے ایسی سوچ رکھنے والا بندہ اپنے بچپن میں جب وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، وہ بچہ پڑھنے والا نالائق ہو سکتا ہے اور استاد اس کو مارتا ہو۔ اگر استاد اس کو مارتا تھا، یہ نالائق تھا، یہ وہیں سے متنفر ہو گیا۔ ایسا متنفر ہوا کہ یہ اپنی
اس بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کو یہی کہے گا کہ مدارس اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہاں ظلم ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ویسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک سوچ بن گئی، وہ متنفر ہو گیا. اپنی غلطی کو، اپنی نالائقی کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں. زیادہ تر ہم ملبہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں. بچہ نالائق ہوگا، والدین اپنے بچے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، استاد نے ڈانٹ دیا، مار دیا، والدین کا بھی سارا غصہ بچے کے استاد پر ہوگا کہ استاد ظالم ہے. کسی ایک بچے نے غلطی کی، پورا مدرسہ بدنام. کسی مسجد کے اندر کسی عام انسان نے کوئی غلطی کر لی، سارے دیندار لوگ بدنام. کسی ایک آدمی نے جس کی داڑھی تھی، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تمام علماء بدنام. کسی ایسے بندے نے جس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، جتنے حافظ اور قاری ہیں سارے بدنام. تو لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نگاہوں میں دینی ادارے ہوں، علماء ہوں، ان کا جو اصل کردار ہے لوگ ان کو سمجھے ہی نہیں. لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ جو لوگوں کی زبانوں پر ہے، جو معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں، بس یہی حقیقت ہے. اور اللہ بھی یہی بیان فرما رہا ہے، ان لوگوں کی جو نگاہیں ہیں وہ صرف ظاہر پر ہیں، حقیقت کو تو ان لوگوں نے جانا ہی نہیں کہ حقیقت ہے کیا. جب تک لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی، کبھی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ اس مسجد کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آؤں. پہلے تو آپ کو اپنا دل ٹھیک کرنا ہے. اور اگر آپ کو مسجد سے ہی نفرت ہے، کس وجہ سے ایک بندے نے کسی بندے کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، قبضہ کر کے اس پہ مسجد بنا دی، اور آپ نے کہا کہ یہ مسجد تو قبضے کی ہے، اور آپ نے ساری مسجدوں کو ایک جیسا لے لیا کہ یہ مسجدیں ساری قبضے کی جگہ پہ بنی ہوتی ہیں، تو لہذا ہم کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے. تو کیا خیال ہے 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ اگر کوئی ایک فرد غلطی کرتا ہے تو وہ ایک فرد کی غلطی ہے، وہ سب مسلمانوں کی غلطی نہیں. معاشرے میں جہاں ایک فرد غلطی کرتا ہے وہ ایک فرد کی غلطی ہے، وہ پورے معاشرے کی غلطی نہیں. یہ لوگوں کی سوچ بن چکی ہے. اچھا، یہ سوچ زیادہ تر اسلام سے متعلق ہے. مسجد کا اسلام سے تعلق، مدرسے کا اسلام سے تعلق، علماء کا اسلام سے تعلق. تو لوگوں کی یہ جو سوچ ہے زیادہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور غیر مسلم جو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا دیا جائے، ان کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا جائے، معاشرے کے امن کو تباہ کیا جائے. اور ہم لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ہم بھی ویسا ہی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے کہ جن کی سوچ مسجدوں کے بارے میں یا دینی مدارس کے متعلق اچھی نہیں ہے، منفی سوچ کے حامل ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی مدارس کے طلباء ہوں، طالبات ہوں، معلمین ہوں، معلمات ہوں، مبلغین ہوں یا مبلغات ہوں، حفاظ ہوں یا حافظات ہوں، قاری حضرات ہوں یا قاریات ہوں، خطبہ کرام ہوں یا علماء کرام ہوں، اور دین کا علم رکھنے والے مفتیان ہوں، یہ جتنے بھی مشائخ اور اعظام ہیں، یہ سارے کے سارے اگر دیکھا جائے یہ وہ اصحاب صفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ کے اندر ایک مدرسہ تھا، وہ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے، یہ تمام کے تمام اسی علوم نبوی کے وارث اور امین لوگ ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں کا اگر آپ سلسلہ دیکھتے ہیں تو یہ علم تو وہیں سے آیا ہے. دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم،
یہ وہیں سے آیا ہے۔ ان لوگوں کی جو لڑی ہے یہ کس سے جا کے ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کے ساتھ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور تھا۔ تو سب سے پہلی جو بنیاد اس امت کے اندر مدینہ کے اندر رکھی گئی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ نے وہاں مسجد نبوی کے ساتھ جو مدرسہ قائم کیا، اور دینی مدارس میں دی جانے والی جو تعلیم ہے یہ تعلیم کسی کی اپنی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز لکھ کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ ہاں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہو اس کے جو فارمولے ہیں وہ انسانوں نے بنائے، انسانوں نے تیار کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں انسان کے تجربے سے حاصل ہوئی ہیں اور وہ بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ لیکن جو دین کا علم ہے یہ انسانوں کا نہیں ہے، جو دین کا علم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی وحی کا علم ہے، اس کا آغاز ہی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہی تو فرق ہے ایک دینی تعلیم کے اندر اور ایک دنیاوی تعلیم کے اندر۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دین کی تو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید خود کرتا ہے اور قرآن مجید اس کو بیان بھی کرتا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ جب اللہ نے وہ علم آدم علیہ السلام کو دیا، سکھایا، تو گویا کہ یہ علم جو انسان کے پاس آیا ہے، جس کو آسمانی علم کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا علم تو ہے نہیں۔ اسی لیے اس کو دین کا علم کہا جاتا ہے کہ دین بھی اللہ کا اور دین کا علم بھی اللہ کی طرف سے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں دینی مدارس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں اس علوم کو پڑھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس علم کو، تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اندر ایک حصہ بن گیا دینی تعلیم کا، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ دنیاوی تعلیم کا۔ دنیاوی تعلیم کے اندر جو آج سائنس کی تحقیق ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر آج لوگ اس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں تو وہ تحقیق لوگوں نے کی ہے، مگر اس کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کی تقسیم کی کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ معاشرے کے اندر کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور معاشرے کے اندر دین کا علم رکھنے والا جو طبقہ ہے، حفاظ ہوں، قراء ہوں، علماء ہوں، مفتیان ہوں، لوگ دل سے ان کی عزت کتنی کرتے ہیں، احترام کتنا کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کے متعلق کیا تاثر پایا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے عملی طور پر، تو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ہماری عدالتیں، نوکریاں، افسری، بزنس، یہ سب کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ بھی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کے متعلق معاشرے کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے۔ اگر ان کے ہاں کسی قسم کا کوئی جرم بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو جرم نہیں سمجھتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دین کا علم رکھنے والا، دین سے تعلق رکھنے والا، کوئی مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی عالم دین ہو، اس کے متعلق لوگوں کی کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ حالانکہ دونوں انسان ہیں، جس کے بعد دنیاوی تعلیم وہ بھی انسان، جس کے بعد دینی تعلیم وہ بھی انسان۔ لیکن معاشرے کے اندر لوگ کس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دینی مدارس
اور اس کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک مسجد کو لے لیجئے، ایک مسجد کا نظام، اس کے معاملات، یہ چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک مدرسہ، اس کے معاملات، اس کے اخراجات، اس کے لیے وسائل، یہ سب کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے عام انسان نہیں جانتا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ دنیاوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن مسجد اور مدرسہ ان کو کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے محتاج ہیں ایک مسجد کے مولوی کے، ایک عالم دین کے، ایک مفتی کے، یہ سب لوگ محتاج ہیں۔ بے شک اپنے آپ کو وہ کتنا ہی اونچا سمجھتے رہیں، مگر جب یہ مسجد میں آئیں گے تو ایک حافظ اور قاری اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں۔ ہاں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں ان کی اپنے شعبے کے اندر عزت ہوگی، تو دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو عزت ملی ہے تو عہدے کی وجہ سے اور منصب کی وجہ سے، لیکن اگر معاشرتی حوالے سے دینی لوگوں کی عزت اور احترام دیکھا جائے تو ہم کسی بھی جگہ بیٹھ کر کسی کے متعلق بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس شخص کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، جب بھی گورنمنٹ کا بجٹ پاس ہوتا ہے ان اداروں کے لیے باقاعدہ فنڈ رکھا جاتا ہے نا بھائی صاحب، جانتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس مسجد کو جو بجلی کا بل ہے گورنمنٹ نے معاف کر دیا، یہ جو مدرسہ ہے اس کا بجلی کا بل گورنمنٹ نے معاف کر دیا؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، جو گورنمنٹ کی اپنی سرکاری مساجد ہیں ان کا اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ کسی نے کو تیر نہیں مارا۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ ہم نے خود بنایا، اپنی جیب سے بنایا، لوگوں کے تعاون سے بنایا۔ لیکن اگر گورنمنٹ کوئی مسجد اور مدرسہ بناتی ہے تو وہ اپنی جیب سے نہیں بناتی، وہ قوم کا پیسہ اکٹھا ہوتا اس سے بناتی ہے۔ اس کا جو بل ادا کرتی ہے وہ اپنے اس فنڈ سے ادا کرتے ہیں۔ تو بات تو تب بنتی ہے کہ کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، اس کو گورنمنٹ اگر کوئی فنڈ دیتی ہے، اس کو چلاتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جتنے دنیاوی تعلیم دینے والے ادارے ہیں گورنمنٹ ان کو چلاتی ہے، ان کے اخراجات برداشت کرتی ہے، لیکن دینی ادارے اور مساجد یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ یہ موازنہ آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یا مسجد پر تنقید کرتے نظر آئیں گے، یا مسجد والوں پر تنقید کرتے نظر آئیں گے، یا مدرسے پر تنقید کریں گے، یا مدرسے کے بچوں پر تنقید کریں گے۔ یہ میں بات کوئی اپنے اس مسجد اور مدرسے نہیں کر رہا، میں پوری ملک کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔ جو عام طور پر انسانوں کا، عوام الناس کا جو رجحان ہے، جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کے تبصرے ہیں دین اور دین والوں کے متعلق، مسجد یا مسجد والوں سے متعلق، مدارس یا اہل مدارس سے متعلق، جو لوگ خود محنت کر رہے، اخراجات خود چلا رہے ہیں، آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، اور جن کو گورنمنٹ چلاتی ہے وہاں کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے متعلق کوئی بولتا نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کی نظروں میں ان اداروں کی اہمیت نہیں ہے، سرکاری اداروں کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نظر میں دیکھا جائے تو دینی مدارس اور مساجد کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اللہ کی وحی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں عزت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی اور اس کا مقام ہوگا، اس لیے کہ یہ علم وحی آگے لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر لوگوں کی شاید ہو سکتا سوچ یہ ہو کہ گلی گلی کے اندر لوگوں نے مدرسے بنا لیے، اپنی مرضی سے بنا لیے،
ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے، ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر کا کچھ حصہ مختص کر کے اس کو مدرسے کا نام دے کر اس سے اپنا پیٹ پالے، ایسا ممکن ہے، کوئی بندہ غلط کر سکتا ہے، سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، لیکن اگر وہ وہاں بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو پھر اس پر اعتراض نہیں بنتا، کیوں؟ وہاں وہ تعلیم دے رہا ہے، وہ وقت دے رہا ہے، اگر وہ لوگوں سے تعاون لیتا ہے تو کیونکہ تعلیم چل رہی ہے تو تعاون وہاں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ یار ہر گلی کے اندر اسکول کھل گیا ہے، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں اسکول نہیں ہے، کوچنگ سینٹر نہیں ہے، کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں موجودہ دور کے اندر سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ اسکول اور کوچنگ سینٹر ہیں، سب سے بڑا کاروبار اسکول یا کوچنگ سینٹر۔ ہم کوئی ان کے مخالف نہیں ہیں، میں موازنہ پیش کر رہا ہوں لوگوں کی سوچ کا۔ آپ خود سوچئے کہ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، کبھی ہم نے موازنہ کیا ہے؟ اگر گلی گلی میں مسجد بنے، مدرسہ بنے تو لوگ باتیں کرتے نظر آئیں گے کہ یار یہ برابر میں تو مسجد تھی، یہاں ایک مسجد اور بنا دی، یار یہاں تو مدرسہ تھا ایک مدرسہ اور بنا دیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی کسی نے اسکول کے بارے میں بات کی ہے؟ کوچنگ سینٹر کے بارے میں بات کی ہے؟ لوگوں نے کوچنگ سینٹر کھولنا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کے اوپر ہی بورڈ لگا دیا کوچنگ سینٹر یہاں بھی کھل گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی ضرورت کیا ہے؟ اصل ضرورت دین کا علم ہے، دنیاوی تعلیم ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ جو دین کا علم ہے قرآن و حدیث کا، وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اصل مقصد ہمارا وہ ہے، دین، دنیاوی تعلیم آپ جتنی حاصل کرو کوئی انکار نہیں ہے، مگر وہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، آپ کو دنیاوی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کا مقصد ہے وہ دین کی تعلیم ہے، تو مقصد مسجد اور مدرسہ ہے، اور یہاں ہمارے بچے، ان کا مستقبل، ان کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اس چیز کی تعلیم اور حکم دیا کہ مساجد بنائی جائیں، اس لیے کہ یہ مساجد بنے گی تو وہاں سے دین کا علم آگے لوگوں تک پہنچے گا۔ جب یہ مساجد نہیں ہوں گی، یہ مدارس نہیں ہوں گے تو لوگ علم کے لیے کہاں آئیں گے؟ اور مسجد، مدرسہ، یہ تعلیم کے مراکز، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اسی کے ذریعے سے علماء دین کی بقا کو رکھے ہوئے ہیں۔ علماء کا تعلق مساجد اور مدارس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہی مساجد قائم ہیں اور دین اسلام کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس علم کا ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم انسانوں کے اندر منتقل ہوا، اس کو آگے پھیلانے کے لیے ذریعہ کون سا ہے؟ یہی دینی مراکز، مساجد۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، وہ جو نام ان کو بتا دیے، کچھ چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور فرشتوں کو بھی بلایا، اور کچھ نام جو ہیں وہ پوچھے تو فرشتوں کو نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے وہ نام بتا دیے۔ وہاں سے اس علم کا آغاز ہوا، یہ علم وحی، اس کا آغاز اللہ نے کیا، اور اللہ کا جو علم تھا انسانوں تک پہنچا، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں، اس کا وہاں سے آغاز ہوا۔ اور آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، اور پھر ہر دور میں جیسے جیسے انبیاء اور رسول آتے رہے، جو وقت کی ضرورت تھی، یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی
صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں ان انبیاء تک آتا رہا اور آگے لوگوں تک پہنچتا رہا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امت محمدیہ کے اندر جو مدینہ کے اندر آغاز ہوا وہ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا، تھوڑی سی اونچی جگہ جس کو ہم تھڑا بولتے ہیں پنجابی کے اندر، وہ اونچی جگہ تھی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی طرف ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ چبوترا ہے، اسی کو صفہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہاں سے اس مدرسے کا آغاز کیا، یعنی مسجد نبوی اور وہ مدرسہ، یعنی مسجد اور مدرسہ کٹھا سسٹم تھا۔ وہاں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے اور صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے، علم سیکھنے کے لیے آتے۔ اس میں کئی سارے لوگ وہ تھے جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو مہاجرین کہلاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، یہ رہتے وہی مسجد نبوی کے اندر تھے، وہیں پڑھتے اور وہیں کھاتے پیتے اور وہیں علم حاصل کرتے، اس لیے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، گویا کہ مسجد نبوی ہی ان کا گھر تھا اور مسجد نبوی ہی ان کا مدرسہ تھا، اور وہاں یہ شاگرد تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے۔ اصحاب صفہ، اس مدرسہ صفہ کے اندر جو علم حاصل کرنے والے تھے ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی، اور بیک وقت اصحاب صفہ 70 سے 80 وہاں موجود ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے، آپ ان کو علم دیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ سے سیکھتے تھے، اور یہ مدرسہ وہاں سے مدینہ کے اندر اس طرح شروع ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت ذکر کی، بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، اصحاب صفہ جو تھے یہ اسلام کے مہمان تھے، یعنی اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن وہی مسجد نبوی تھی، تو یہ ایک مہمان کی حیثیت سے تھے۔ وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے تھے، ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی اپنے گھر پہ رہنے کے لیے جگہ دے دے، اور نہ ہی وہ کسی کے پاس مال دیکھ کر ہرس کرتے تھے کہ یہ مال ہمیں بھی مل جائے، اور نہ ہی ان کو خواہش تھی کہ ہم بھی کسی کے پاس جائیں، جا کر بیٹھیں۔ ان صحابہ کرام کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے دین سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی جگہ سے کوئی صدقے کا، خیرات کا مال آتا تو آپ ان صحابہ کرام کی طرف بھیج دیتے کہ بھئی تمہارے لیے کسی نے کھانا بھیجا ہے، کھانا کھا لیجیے۔ آپ خود نہیں کھاتے تھے صدقے کے مال میں سے، ان صحابہ کرام کو جو اصحاب صفہ تھے ان کو آپ دیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، اس صدقے کے مال میں سے آپ کچھ بھی نہیں لیتے تھے اور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کہیں سے کوئی تحفہ آ جاتا، کوئی بندہ تحفہ بھیج دیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو بلا کر اس میں سے ان کو بھی دیتے، اور آنے والے تحفے میں سے آپ خود بھی کھاتے یا اپنی ضرورت کے لیے لے لیا کرتے، صحابہ کو بھی دیتے اور خود بھی اس میں سے لے لیتے۔ پھر جہاں دین اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں یا مختلف قبیلوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں ضرورت ہے، تم وہاں جا کر لوگوں کو یہ تعلیم دو۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے سے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں دین کی تبلیغ یا اشاعت کے لیے جاتے تھے۔ یہ تو تھا مدینہ کا ماحول، کیونکہ لوگوں میں زیادہ تر یہی مشہور ہے اصحاب صفہ اور مسجد نبوی، لیکن حقیقت یہ ہے اس مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ تھے
اس سے پہلے تو مسلمان مکہ میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ ہی میں تھے، وہیں سے آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے۔ تو جہاں تک تعلق مکہ کا ہے، مکہ کے اندر ایک جگہ تھی دار ارقم، یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سب اکٹھے ہوں، بیٹھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیم، دین کا علم لوگوں کو سکھائیں۔ تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بڑا ہے، جگہ وسیع ہے، میں اس کو وقف کرتا ہوں کہ آپ یہیں پر رہائش رکھیں اور یہیں پر ٹھہریں اور لوگوں کو یہیں سے تعلیم دیں۔ تو وہ مدرسہ دار ارقم کے نام سے مشہور ہے جو مکہ المکرمہ میں تھا۔ اس کی جو ابتدا ہے، مکہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا اور ایک مروہ۔ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کے بالکل دامن کے اندر واقع زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کے لیے استعمال کیا، اور وہاں صحابہ کرام تشریف لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے۔ صحابہ کرام، مرد حضرات اور بہت ساری عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھنے کے لیے آتی، اور آپ اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے اور اسی کے اندر مصروف رہتے، جن کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس مدرسہ دار ارقم کے پہلے طالب علم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی مدرسے کے اندر ایک نیا طالب علم بھی آیا، جو آیا تو اچھے ارادے کے ساتھ نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر اسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے لگے، جن کا نام تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ ہی کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھر میں، جس کو مدرسے کا نام دیا گیا، یہاں تشریف لائے، اسلام قبول کیا اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ اس مدرسے کو دارالسلام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مکہ کے حالات کچھ خراب ہو گئے تھے، سب سے پرامن جگہ یہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا جو ایک محفوظ تھا، تو اس کو دارالسلام کہا جاتا ہے، سلامتی کا گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، یہاں پر آپ کے پاس علم حاصل کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ دو صحابی تھے جنہوں نے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیا تھا اور یاد کر لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے، ابھی مدینہ میں ہجرت نہیں کی تھی، یہاں سے ان دو صحابہ کرام کو مدینہ روانہ فرمایا، ایک مصعب بن عمیر، ایک عبداللہ بن ابن مکتوم کو فرمایا کہ تم دونوں مدینہ میں جاؤ اور وہاں جا کر جو لوگ دین اسلام قبول کرنے والے ہیں، تم وہاں جا کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو گے۔ تو یہ دونوں صحابہ مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ میں پہنچے اور وہاں پر کسی گھر میں رہائش اختیار کی اور وہاں مدینہ میں رہ کر لوگوں کو دین سکھلانے لگے۔ وہ جو گھر لیا گیا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تھا، جو آج بھی وہاں مدرسہ مصعب بن عمیر کے نام سے مدینہ کے اندر مشہور ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد دینی مدارس کا باقاعدہ قیام کیا، بے شک وہ گھروں کی صورت میں تھا، لیکن اصل مقصد لوگوں کو تعلیم دینا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مدینہ کے اندر بھیجے ہوئے تھے وہ مصعب بن عمیر تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ یہ دو بزرگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب مدینہ میں ہمارے پاس پہنچے تو ہم نے ان سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور ان سے جن لوگوں نے قرآن مجید تعلیم حاصل کی تو مدینہ کے اندر وہیں سے دین کی تعلیم کا آغاز ہوا۔
پھر اس کے بعد عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 20 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لائے۔ اس طرح مکہ سے مدینہ کا سفر یہ صحابہ اکرام نے کیا۔ جیسے مکے کے اندر دین کا علم عام ہونے لگا، اس طرح پھر مدینہ کے اندر بھی عام ہونے لگا۔ پھر مکہ کے حالات خراب ہونے لگے، دشمن بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے آئے۔ تو یہاں صحابہ کرام تو پہلے پہنچ چکے تھے، علم کا آغاز ہو چکا تھا۔ مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قائم کرنے کا پروگرام بنایا۔ مسجد کے لیے جو جگہ پسند آئی، وہاں آج یہ مسجد نبوی موجود ہے، اور اس مسجد نبوی کے ساتھ جو چبوترا تھا، جو اصحاب صفہ کے نام سے تھا، وہاں تعلیم کا آغاز کیا گیا، اور باقاعدہ مدینہ کے اندر یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ برا بن عازب کہتے ہیں مدینہ کے اندر لوگوں کو کبھی ہم نے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا خوش اس دن ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ آپ مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے، تعارف تو پہلے پہنچ چکا تھا، علم بھی لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے جو آخری پیغمبر پہ نازل ہوا، اور لوگ قرآن یاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، لوگ آبادی سے باہر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے، اور ہر کوئی یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان بنیے، کیونکہ ابھی تک مدینہ کے اندر آپ داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، لیکن سب لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا بچے، کیا بچیاں، ہر ایک کی محبت کا یہی انداز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سواری اللہ کے حکم کے پابند تھے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر آپ رکیں گے اور وہیں آپ ٹھہریں گے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف آوری سے پہلے قرآن مجید کی سورت سبح اسم ربک الاعلی اور دیگر کئی اس طرح کی صورتیں میں نے پہلے یاد کر لی تھیں جن صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تھا۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری میں ذکر کیا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، آج اسی طریقے کی ضرورت ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ مسجد ہوگی تو تعلیم ہوگی، یہ اہتمام آپ اپنے گھروں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم کا سلسلہ، قرآن مجید کی تعلیم کا جو طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یہ بہترین طریقہ تھا، اور یہ آج ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر بچے گھر سے پڑھنے کے لیے دور مدرسے میں نہیں جا سکتے تو آپ اہتمام کریں کہ آپ کے گھر کے قریب جتنے بچے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ آپ کسی استاد کی خدمات لے لیں، کسی معلمہ کی خدمات لے لیں، لیکن یہ تعلیم گھر گھر کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنی امت کو بتا دیا۔ آج اپنے بچوں کو اسکول کے لیے کتنا دور دور ہم بھیجتے ہیں، تو دین کی تعلیم کے لیے ہمارے بچے اس سے محروم کیوں رہے؟ مزید دینی مدارس کا کردار، اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، اور موجودہ معاشرے کے اندر دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ انشاءاللہ بڑا اہم اور دلچسپ موضوع ہے، اگلے جمعے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔